یقین قوی ہوگا عمل قوی ہوگا، یقین کمزور ہوگا عمل بھی کمزور ضعیف ہوگا، یقین بالکل نہیں ہوگا عمل بھی بالکل نہیں ہوگا۔ یہ ہے ترتیب۔ جیسے پیچھے سے بجلی پوری ہو تو روشنی پوری، پنکھے صحیح چلتے، ہر مشین صحیح چلتی۔ پیچھے سے بجلی کمزور ہو جائے تو بلبوں میں روشنی تھوڑی تھوڑی، پنکھا بھی رفتار چھوڑ دیتا ہے۔ اور اگر پیچھے سے بجلی بالکل بند ہو جائے تو یہ سارا کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ بلب روشنی دینا چھوڑ گیا، روشنی بند ہوگی، پنکھا کھڑا ہو گیا، ساری مشینری کھڑی ہو گئی۔ قوی ایمان ہوگا تب قوی عمل بنے گا، کمزور ایمان ہوگا کمزور عمل بنے گا۔ بالکل ایمان نہیں ہوگا تو یہ عمل بالکل بنائے گا ہی نہیں۔ یہ ہے ترتیب۔ اس لیے سب سے پہلے غلط یقینوں سے دلوں کو صاف کرنا ضروری ہے۔ غلط یقین کیا ہے؟ غلط یقین یہ ہے کہ بندہ یہ یقین رکھے کہ میں پیسہ کمانے کے لیے محنت کروں گا تو مجھے پیسہ ملے گا، مال ملے گا، پھر مال سے چیزیں خریدوں گا تو میرے پاس بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، برتن، بستر، کپڑے، کھانے پینے کی چیزیں، پھل فروٹ، یہ چیزیں، پھر میرے پاس بہت سارا سامان جمع ہو جائے گا۔ جب میرے پاس بہت سارا مال جمع ہو گیا، بہت سارا سامان بھی جمع ہو گیا، پھر میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ ہے غلط یقین۔ کیسے پتا چلا کہ یہ غلط یقین ہے؟ قرآن پاک سے پتا چلا کہ یہ غلط یقین ہے۔ قرآن پاک نے بتایا قارون کے پاس مال بہت تھا، اس کی کنجیاں چابیاں ایک بڑی جماعت اٹھاتی تھی۔ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، بڑی قوت والی جماعت متعین تھی اس کی چابیوں کو سنبھالنا اٹھانے کے لیے۔ تو اسی قرآن نے بتایا کہ قارون کو مال میں کامیابی نہیں ملی۔ فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ ایک دن اپنی زینت دکھانے کے لیے نکلا۔ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم۔ دنیا کے طلبگار، دنیا کے یقین والے، چیزوں کے یقین والے بول اٹھے، اے کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسا ہوتا، یہ تو بڑے نصیبے والا، بڑا کامیاب انسان۔ تو علم والوں نے کہا وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، ارے یہ کچھ نہیں ہے، مال میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ علم والوں نے سمجھایا۔ پھر جب زمین میں دھنسا دیا گیا تو وہی کہنے لگے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، ارے اچھے رہے ہم قارون جیسے نہیں ہوئے، اللہ نے ہمارے اوپر فضل فرما دیا۔ بعد میں سمجھ آئی ان علماء کی بات، بعد میں سمجھ آئی اہل علم کی بات۔ جب وہ فرعون، جب وہ قارون برباد ہوا، پھر عقل آئی کہ ہائے ہائے واقعی بھائی بات تو یوں ہی تھی جو علماء کہتے تھے۔ اسی قرآن نے بتایا فرعون کے پاس بہت بڑی حکومت تھی، ملک تھا، وہ کہتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار، یہ ملک مصر میرا نہیں اور یہ نہریں میری نہیں ہیں، میرا ملک، میری نہریں، میرے باغات۔ تو اسی قرآن نے بتایا کہ اسی کے ملک میں، اسی کی نہروں میں غوطے کھا کھا کے فرعون اور فرعونی قوم چوہوں کی موت غرقاب کر دی گئی۔ ان کو مال میں قارون کو کامیابی نہیں ملی، ملک میں فرعون کو کامیابی نہیں ملی۔ ملک والوں کے پاس چیزیں بھی ہوتی ہیں، مال بھی ہوتا ہے، سامان بھی ہوتا ہے، لیکن کامیابی
یہ اللہ دیتے ہیں، ملک میں نہیں ہے۔ نمبر 3، قرآن نے بتایا حامان فرعون کا وزیر تھا۔ قرآن پاک سے اشارے ملتے ہیں، یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب صرحا لعلی اطلع الہ موسیٰ۔ اے حامان یہ کرو، اے حامان یہ کرو، قرآن بتا رہا۔ اشارے ملتے ہیں کہ حامان فرعون کا وزیر تھا، اور وہی قرآن بتاتا ہے کہ ان سب کو مال میں، ان چیزوں میں، وزارت میں کامیابی نہیں ملی۔ وقارون وفرعون وحامان کلا اخذنا بذنبہ۔ قارون، فرعون، حامان، اللہ نام لے کے بتا رہے ہیں، نام زد بتا رہے ہیں، ان سب کو ہم نے گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے، کامیابی نہیں ملی۔ وزراء کے پاس مال ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں، اسباب ہوتے ہیں، لیکن کامیابی کا تعلق ملک سے ہے ہی نہیں، کامیابی کا تعلق مال سے ہے ہی نہیں، کامیابی کا تعلق وزارتوں سے ہے ہی نہیں۔ ساری دنیا کے وزراء، ساری دنیا کے بادشاہ دھوکے میں ہیں، قابل رحم ہیں۔ ساری دنیا کے بادشاہ قابل رحم ہیں، ساری دنیا کے وزراء قابل رحم ہیں۔ ان پہ آنسو بہانے چاہیے۔ جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کے چل رہے وہ، ہاں اگر اللہ کے حکم کو پورا کر کے چل رہے پھر کامیاب ہے۔ نمبر 4، قرآن نے بتایا قوم نوح کے پاس اکثریت تھی، اسی قرآن نے بتایا کہ ہم نے اس کو ان سب کو غرق کر دیا، ان کو اکثریت میں کامیابی نہیں ملی۔ نمبر 5، قرآن نے بتایا قوم عاد کے پاس قوت تھی، لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسے آدمی پیدا ہی نہیں کیے گئے، بڑے لمبے لمبے قد ہوتے تھے۔ نبی نے سمجھایا، ہود علیہ السلام نے، کہ استغفار کرو، ایمان لاؤ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ان کو ہود علیہ السلام نے بتایا، دیکھو تمہارے سامنے قوم نوح غرق ہوئی ہے، تم ہدایت پہ آؤ۔ کہنے لگے ان کے قد چھوٹے تھے، غرق ہو گئے، ہم اتنے بڑے بڑے قد۔ ایک کتاب میں پڑھا ان کا چھوٹے قد والا ٹھگنا، ٹھگنے کا لفظ لکھا ہوا تھا، ان کا ٹھگنا یہ بھی 60 گز کا ہوتا تھا۔ بہرحال قرآن کہتا ہے ہم نے ایسے آدمی پیدا ہی نہیں کیے، پیدا ہی نہیں کیے۔ کہنے لگے ہم پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے، ان کے قد چھوٹے تھے، ہم اتنا اونچا قد، ایک قدم 20 فٹ پہ جا رکھا، دوسرا 40ویں فٹ پہ پہنچ گیا، 25 فٹ کا قدم، تو پہاڑ کے اوپر ہمیں نہیں پانی غرق کر سکتا۔ اللہ جل جلالہ نے 7 راتیں 8 دن تک زوردار ہوا چلا کے سارے پٹخ پٹخ کے مار دیے زمین سے، پہاڑوں سے۔ تو قرآن نے بتایا ان کے پاس قوت بہت تھی، اسی قرآن نے بتایا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا ان میں کوئی باقی رہا؟ پھر ان کو قوت میں کامیابی نہیں ملی۔ نمبر 6، قوم سمود، یہ وہ بنیادیں ہیں جو عرض کی جا رہی ہیں، جو آج انسانوں نے ہم نے بنا لی ہے کامیابی کے لیے۔ قرآن ان سب کو ٹھکرا چکا ہے، رد کر چکا ہے، ان کی مثالیں بیان کر کے جگہ جگہ سمجھا چکا ہے۔ وہ بہت نادان ہوگا جو انہی بنیادوں پہ پھر زندگی اٹھائے، قرآن کو نہ دیکھے۔ قوم سمود، ان کے پاس صنعت، سیدنا صالح علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھو تمہارے سامنے قوم عاد برباد ہوئی ہے، یہ کہنے لگے ہم پہاڑوں کے اندر غاریں بنائیں گے، جیسے چوہا بل بناتا ہے، مٹی میں اپنا سوراخ بناتا ہے، تو یہ انہوں نے کہا ہم
پہاڑ کھود کھود کے کرید کے پہاڑ کے اندر گلی بنا دی اور آگے جا کے محلہ بنا دیا، آگے مکان بنا دیے اس کے اندر۔ ہوا کیا کرے گی یہاں؟ انہوں نے سوچا شاید اللہ کے پاس صرف پانی کا عذاب ہے۔ قوم عاد نے یہ سوچا، قوم سمود نے سوچا شاید اللہ کے پاس صرف ہوا کا عذاب ہے۔ اللہ نے زمین کو زوردار جھٹکا دیا، زلزلہ، ساری زمین ہلا دی۔ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، اپنے گھروں کے اندر اوندے منہ گرے ہوئے مرے پڑے تھے۔ اور دوسری آیت ہے فاخذتہم الصیحہ، بڑی چیخ زوردار، اس نے ان کے کلیجے پھاڑ دیے اور برباد ہو گئے۔ صنعت میں کامیابی نہیں ملی۔ نمبر 7، قوم شعیب، ان کے پاس تجارتیں تھیں۔ ان کو سیدنا شعیب علیہ السلام نے سمجھایا دیکھو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ یا قوم اوفوا المکیال والمیزان ولا تنقصوا المکیال، ناپ تول پورا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ ان کے لینے کے پیمانے اور تھے، دینے کے اور تھے، کم تولتے تھے۔ سمجھ میں نہیں آئی بات، کہنے لگے لولا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز، اگر تیرا قبیلہ اور کنبہ نہ ہوتا تجھے پتھر مار مار کے مار دیتے، تو کوئی ہم پہ غالب تھوڑا ہی ہے۔ اور نبی کا جواب سنو اور حیران ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہیں تیری قوم کا ڈر ہے ورنہ تجھے مارتے۔ کوئی ہمارے جیسا نادان ہوتا تو اپنی قوم کی اور بھی دھاک بٹھاتا ان کے دلوں میں کہ ہاں ہاں ہماری قوم ایسی، ہماری قوم ایسی۔ آج ساری دنیا والے اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنی پارٹی، اس کی قوت کی دھمکیاں دوسری قوم کو دیتے ہیں۔ یہ زبردست نادانی ہے۔ وہ تو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے کیا پیارا جواب دیا، یا قومی ارہتی اعز علیکم من اللہ، ارے میری قوم اللہ سے بھی زیادہ قوت والی ہے، میری قوم سے ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ میری قوم کا خوف کھاتے ہو، اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے متاثر کیا اس قوم کو۔ ہمیں میری گزارش ہے سارے مجمع سے، کوئی شخص اپنی قوم سے دوسروں کو متاثر نہ کرے، اللہ سے متاثر کرے۔ کوئی پارٹی، سیاسی پارٹی، مذہبی پارٹی، کوئی بھی اپنی قوت کی دھمکیاں ہرگز نہ دے، یہ جہالت ہے۔ اپنی قوم سے متاثر کرنا، اپنی اکثریت سے متاثر کرنا، یہ تبلیغ والے بھی کہتے ہیں ہمارا اتنا بڑا اجتماع، خاک بھی اجتماع نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ اگر اللہ نہ چاہے ہمیں کبھی اپنے اجتماع پر کسی چیز پہ گھمنڈ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ایٹم بم بنا کے پھولے پھرتے ہیں، ہم نے ایٹم بم ایٹمی قوت ہو گئے، خاک قوت بھی نہیں ہوئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ روز پڑھتے ہیں، یہ تو ہمارے کلمے کا جز ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے کہ ہم قوت اللہ کی تسلیم کریں، اللہ کے غیر کی قوت کی کوئی حیثیت نہیں، سب خاک بھی نہیں ہے۔ ہاں اللہ چاہے گا کسی چیز سے تو ہو جائے گا، اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا۔ تو شعیب علیہ السلام نے سمجھایا، لیکن اللہ کی شان، جب بدبختی آتی ہے تو صحیح بات پھر سن بھی لیتا ہے بندہ، لیکن اسی ڈگر پہ چلتا رہتا ہے، یہ انسان کی بدبختی ہوتی ہے۔ اللہ نے 3 قسم کے عذاب بھیجے، فأخذتهم الصیحہ، فأخذتهم الرجفہ، ایک آیت میں صیحہ چیخ، ایک آیت میں زلزلہ، اور تیسری آیت میں فأخذهم عذاب یوم الظلہ،
بادلوں کی طرح دھواں چھوڑا گیا، پھر آگ برسا دی گئی۔ ان کو تجارتوں میں کامیابی نہیں ملی۔ یہ غلط یقین بتایا جا رہا ہے جو اپنے اندر سے نکال باہر پھینکنا ہے، اپنے دل کو اس ناپاک یقین سے پاک کرنا ہے، وہ بتایا جا رہا ہے۔ نمبر 8، قوم سبا، ان کے پاس کھیتیاں، باغات اور بڑے لہلہاتے اور بڑے گھنے باغ۔ 13 نبی اللہ نے بھیجے ان کے پاس۔ اللہ نے کہا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، ہمیں بتایا لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین وشمال۔ قوم سبا کے لیے ان کے گھروں میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، نشانی ہے۔ باغات تھے دائیں بائیں، ان کو کہا گیا اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ بات خوب یاد رکھنے کی ہے، اللہ جل جلالہ کھانے پینے پہننے اس سے نہیں روکتا، نہ کھانے سے روکتا، نہ پینے سے روکتا، نہ پہننے سے روکتا، نہ مکان بنانے سے روکتا، نہ پھل کھانے سے روکتا ہے، نہ گوشت کھانے دودھ پینے سے روکتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ پاک کہتا ہے میرا رزق کھاؤ اور شکر ادا کرو۔ جس کا رزق کھایا اس کا حکم مانو۔ شکر 2 قسم کا، ایک زبان سے کہنا وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، اور ایک عمل سے اعملوا آل داود شکرا۔ قرآن کہتا ہے اے آل داود شکریے میں عمل کرو۔ ایک شکر عمل سے، ایک شکر زبان سے، دونوں قسم کا شکر کرنا ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، لیکن شکر کرنے والے ہیں تھوڑے۔ اللہ پاک شکوہ کرتا ہے بندوں کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ساری رات نماز پڑھی۔ ساری رات نماز پڑھنا بھی ثابت ہے۔ عام طور پہ کچھ نماز پڑھتے تھے، کچھ سوتے تھے، لیکن کبھی کبھی ساری رات بھی پڑھتے تھے۔ ساری رات نماز پڑھی، حتیٰ کہ بلال آ گئے فجر کی نماز کے لیے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی آپ تو بخشے بخشائے، آپ نے اتنی مشقت اٹھائی، تو آپ نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں پھر اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جو اللہ نے اتنا میرے اوپر احسان کیا کہ میرے اگلے پچھلے سب کچھ معاف کر دیا، تو پھر میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکریہ میں نماز پڑھی۔ تو یہ عرض کیا شکر 2 قسم کا، ایک زبان سے وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، اور ایک عمل سے اللہ کا کہنا ماننا۔ ان کو قوم سبا کو اللہ جل جلالہ نے کہا اپنے رب کا رزق کھاؤ اور شکر ادا کرو، لیکن بات سمجھ نہیں آئی۔ اللہ جل جلالہ نے ان کو سیلاب، انہوں نے بند بنائے تھے، پہاڑ سے پانی نیچے آتا، آگے بند بنایا، بڑا ڈیم، پانی جمع کر لیا، بڑا دروازے لگائے بند کو، بوقت ضرورت پانی کھولتے تھے، بقدر ضرورت کھولتے تھے۔ اللہ جل جلالہ نے چوہے ان دیواروں پہ مسلط کر دیے، ان جو بند بنائے تھے ان پہ چوہے، بڑے موٹے موٹے چوہے، گویا کہ آہنی پنجے اور آہنی دانت تھے، نہیں آہنی لوہے کے نہیں تھے، گویا کہ لوہے کے ایسے سخت۔ محنت مزدوری کرنے والے، ہاتھ کی کمائی کرنا، ہاتھ سے روزی کمانا، اصحاب السبت، ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑو، باقی 6 دن پکڑ لو۔ انہوں نے ہفتے کے دن بھی ہیلا کر کے پکڑنی شروع کر دی۔ اللہ نے آزمایا، ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ بھیج دیتا تھا، مچھلیاں اچھل اچھل کر پانی میں سے اپنی زیارت کرواتی تھی ان کو۔
بیچاروں کے منہ میں پانی بھر آیا کہ ہفتے کے دن تو زیادہ ہوتی ہے، یہی تو مزے کا دن ہے پکڑنے کا۔ ہیلا بنا کے پکڑی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے کہا ذلیل بندر ہو جاؤ۔ شکل بندروں والی، عقل انسانوں والی، ایک دوسرے کو دیکھ کے پہچانتے تھے، یہ میرا باپ، یہ میری بیوی، یہ میرا بیٹا، یہ میرا بھائی، یہ میری ماں، رشتہ داریوں کو پہچانتے تھے۔ یوں لکھا ہے تفسیروں میں، چیخیں مار مار کے روتے تھے، بستی سے باہر دور دور تک ان کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ 3 دن 3 رات کے بعد اللہ جل جلالہ نے سارے مار دیے، ختم کر دیے۔ فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جو برائی سے روکتے تھے اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو نجات دے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو ظلم کرتے تھے ان کو ہم نے پکڑا۔ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، ان کو پکڑا۔ جو ان کو کہتے تھے دیکھو اللہ کا کہنا مانو، ارے برائی سے رک جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے رک جاؤ، قرآن کہتا ہم نے ان کو نجات دی۔ فَأَنْجَيْنَا پارا فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے روک دی، ہم نے ان کو نجات دی۔ نمبر 10، فوج والے ابرہ کافر بیت اللہ گرانے آیا، ہاتھیوں کی فوج لایا، ہاتھی کے آگے نہ گھوڑا ٹھہرے نہ گدھا، خچر ٹھہرے نہ انسان، وہ ہاتھی جیسے ٹینک آ رہے ہوں جڑے ہوئے ایسے آ رہے تھے۔ اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج کر برباد کر دیے، اور ان کو فوجوں میں کامیابی نہیں ملی۔ ساری دنیا کے فوجوں والوں کو ہم کہہ رہے ہیں ارے فوجوں پہ گھمنڈ نہ کرو، اللہ کو چھوڑ کے فوج پہ اعتماد کیا، فوج سے کامیابی نہ ملے گی۔ یہ 10 طبقات بتائے ہیں، 10 بندے نہیں بتائے، 10 قسم کے، قوت والے، صنعت والے، تجارت والے، مزدوری والے، فوج والے، اکثریت والے، یہ 10 طبقے قرآن پاک سے عرض کیے ہیں، جن کو قرآن نے کھول کھول کے جگہ جگہ بتایا ہے کہ ان میں کامیابی نہیں ہے۔ یہ ہے غلط یقین۔ ہمیں کیوں بتایا؟ ہمیں اس لیے بتایا کہ اے امت محمدیہ، فاعتبروا یا اولی الالباب، فاعتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھوں والو، اے عقل والو، عبرت حاصل کر۔ جو اللہ کو چھوڑ کے حکومت پہ یقین کرے گا فرعون کی طرح برباد ہوگا، جو اللہ کو چھوڑ کے مال پہ یقین کرے گا، اعتماد کرے گا، قارون کی طرح برباد ہوگا، جو اللہ کو چھوڑ کے وزارتوں پہ یقین کرے گا، اعتماد کرے گا، حامان کی طرح برباد ہوگا، اکثریت پہ یقین کریں گے، قوم نوح کی طرح برباد ہوں گے، صنعتوں پہ یقین کریں گے، قوم سمود کی طرح، قوت پہ قوم عاد کی طرح، تجارت پہ یقین کریں گے قوم شعیب کی طرح، کھیتیوں باغات پہ اعتماد کریں گے قوم سبا کی طرح، محنت مزدوری پر قوم یہ بنی اسرائیل کی طرح جو بندر بنا دیے گئے، فوجوں پہ اعتماد کریں گے اللہ کو چھوڑ کے، تو ابرا کافر کی طرح برباد ہوں گے۔